بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل طور پر پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے آباد انسانوں کو زمین میں دیکھ کے تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم تیری کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش تب ہی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ سیارہ زورا کہلایا گیا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جس کو پڑھ کر وہ آسمان کی طرف جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں پر الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور بابل کے سلسلے میں ایک روایت کثرت سے ملتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب شہر بابل تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔
ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز عمل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو کھود کر دوبارہ نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا اور جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم لوگوں کی پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور باطل کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط استعمال کے لیے بھی ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کے لیے تنبیہ کرتے تھے اور انہیں صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا طریقہ بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔